إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور یہ حقیقت بھی واضح فرما دی ہے کہ کیا اے انسانوں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے اور کوئی حکم نہیں دے گا کرنے اور نہ کرنے کا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اسے کسی چیز کا حکم نہیں دیا جائے گا، کسی چیز سے منع نہیں کیا جائے گا؟ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ انداز میں انکار کر رہے ہیں، یہ سوال جو ہے انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کر کے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے، آپ کی من میں جو آئے آپ کریں، جو من میں آئے نہ کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لم یختلف اہل العلم بالقرآن فیما علمت ان السدى الذي لا یؤمر ولا ینہى، اہل علم کا جو قرآن کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہتے ہیں میرے علم کے مطابق میں نہیں جانتا کہ کسی عالم نے اختلاف کیا ہو اس مسئلے میں کہ یہاں سدا کا معنی جو ہے، مفہوم جو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسے کوئی حکم نہ دیا جائے اور کسی چیز سے منع نہ کیا جائے، روکا نہ جائے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا لیکن اسے حکم نہ دیا جائے اور کسی چیز سے روکا نہ جائے؟ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے؟ یہ اس لیے اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کیونکہ عام طور پر اکثریت جو انسانوں کی ہے وہ منمانی زندگیاں گزارتی ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے وہ کرتی ہے، جو اسے اچھا نہیں لگتا اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے ہاں میزان جو ہے، اس کے ہاں معیار جو ہے کرنے نہ کرنے کا، اس کا نفس ہے، اس کی خواہش ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا یاد دلائی ہے حقیقت کو۔ کیا انسان یہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں تو ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو یوں آزاد نہیں پیدا کیا ہے، اور آزادی کے ساتھ، خود کی مرضی کے ساتھ جو چاہے جیسا چاہے زندگی گزارے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا افحسبتم
انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ رب العالمین نے بیکار میں پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں مرنے کے بعد رب العالمین کی طرف لوٹ کے نہیں جانا ہے؟ یہاں بھی اللہ رب العالمین سوال کے انداز میں انکار کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، جیسے جانوروں کو بیکار پیدا کیا ہے، یعنی ان کے مرنے کے بعد اب ان کے لیے کوئی جزا اور سزا کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسئلہ۔ ساری دنیا کی چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں جھجھوڑ کر کے اگر غفلت میں ہے کوئی، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی یہ سچائی نہیں ہے، ہمارے پیدا ہونے کی یہ سچائی نہیں ہے، ہم جو چاہیں کریں ہم آزاد ہیں۔ نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم آزاد ہیں، ہمیں آزاد پیدا کیا گیا ہے، اب ہمارے اوپر کسی کا رول، کسی کا کنٹرول، کسی کا حکم نہیں چلنے والا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دراصل یہ خطبے کا موضوع جو انتخاب کیا گیا وہ یہ کہ اصل میں اسلام کے اندر آزادی ہے کیا، آزادی کا صحیح مفہوم کیا ہے، غلامی کیا ہے اور غلامی کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ آج ہم جس ماحول، جس ملک میں اور پوری دنیا ایک طرح سے جس ماحول میں چل رہی ہے، گزر رہی ہے، بہت کنفیوژن ہے اس مسئلے میں، اور اس کو بنیاد بنا کر کے انسانوں کو، بہت بڑے طبقے کو گمراہ کیا جا رہا ہے، راہ ہدایت سے بھٹکایا جا رہا ہے، اور جو حق پر قائم ہے انہیں کسی نہ کسی طرح سے بھی راہ ہدایت سے گمراہ کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ موضوع بہت حساس ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ سمجھداری سے انسان کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ حقیقت میں جو کنفیوژن ہے آزادی کے نام پر، شبہات جو ہے آزادی کے نام پر، اور حقیقت میں آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے، اس کا صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ہاں تصور قائم ہو جائے اور عقیدہ قائم ہو جائے، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور جو خلاف ہیں شریعت کی اس سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ دنیا جہاں بھی ہے، دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں، وہ قانون سے آزاد نہیں ہیں، قانون سے آزاد نہیں ہیں۔ اب یہ سمجھیں، چاہے قانون رب کا مان لیں ہم، چاہے کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو ہم مان لیں، یا تو ہم رب کے قانون کو جو بنا دیا ہے رب نے اور ہماری بھلائی کے لیے، ہم سب کی ضرورتوں کو اور ہم سب کی حفاظت کو اور ہماری فائدے اور نقصان کی چیزوں کو سب سے زیادہ رب العالمین جانتا ہے اور ہمارا سب سے زیادہ ہمدرد ہے، اس نے بھی قانون بنایا ہے اور دنیا کے لوگوں نے بھی قانون بنایا ہے۔ قانون بہرحال ہمیں اپنانا ہے، یا تو ہم رب کے قانون کو اپنا لیں، نہیں تو ہم چاہے نہ چاہے اپنے جیسے بندوں کے، اپنے جیسے انسانوں کے قانون کو ہم اپنا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بہت سارے فرائض اور ذمہ داریاں ڈالی ہیں، فلا تضيعوها، تو انہیں ضائع اور برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، بلکہ اس کی ادائیگی کرو، اس ذمہ داری کی ادائیگی کرو، اس فرائض کو ادا کرو، رب نے جیسا حکم دیا ہے۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے لکیریں بھی کھینچ دی ہیں، حدود بھی قائم کر دیے ہیں، بارڈر بھی قائم کر دیا، اسلام ہے، اس کے باہر غیر اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اسلام کی، کہا ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں طرف دیوار ہے، بائیں طرف دیوار ہے، اور اس میں دروازے ہیں، دائیں اور بائیں دونوں طرف دروازے ہیں، اور دروازوں پر ہلکا ہلکا پردہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جو سیدھا راستہ ہے اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ دائیں اور بائیں دو دیواریں ہیں، وہ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسلام کے حدود ہیں، حد بندیاں ہیں، اور کہا اس دیوار میں، اس حدود میں دروازے ہیں، اور دروازوں پر ہلکا باریک کپڑا لٹکا ہوا ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے، دروازہ نہیں لگا ہوا ہے، بند نہیں ہے، ہلکے پردے کے ساتھ اسے گھیر دیا گیا ہے۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو حدود ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے محرمات ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں،
جو پردہ اٹھا کر کے یعنی اس کا کھولنا اس دروازے کا آسان ہے، کیونکہ ہلکا اور معمولی پردہ ہی صرف لٹکا ہوا ہے۔ کہا جو اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا تو گویا اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں داخل ہو گیا، اس مسئلے میں اسلام سے خارج ہو گیا، اس مسئلے میں اسلام سے باہر نکل گیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے حدود۔ فرمایا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ رب العالمین نے اسلام کے حدود مقرر کر دیے ہیں، تم انہیں پلاگو نہیں، انہیں توڑو نہیں۔ اور فرمایا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کا ارتکاب مت کرو۔ فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور بہت ساری چیزوں سے خاموشی برتی ہے رب العالمین نے، تو ان میں بحث و قریب مت کرو، ان میں رحمت کے طور پر، ہم پر احسان کے طور پر اللہ رب العالمین نے خاموشی برتی ہے۔ کہا ان چیزوں کے متعلق بحث و قریب میں نہ پڑو، وہ آسانی ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ہے دیکھیے اسلام اور اسلام کے حدود۔ معلوم ہوا آزاد کون ہے؟ اب حقیقی معنی یہ ہوگا آزاد وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ نے جو ذمہ داریاں ادا کی ہیں اس کو ادا کرے، اور جو چیزیں ہم پر حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ یہی حقیقت میں آزاد ہے، اللہ کا غلام ہے، اور باقی جتنی بھی غلامی ہے اس سے آزاد ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے اگر ہم ان چیزوں کو نہیں اختیار کرتے تو ہم اپنے جیسے بندوں کے غلام بن جائیں گے، اپنے جیسے بندوں کے بنائے ہوئے قانون اور دستور کے غلام بن جائیں گے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا اَفَ حُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں۔ جاہلیت میں قانون کیا تھا؟ لوگوں کا بنایا ہوا قانون، دستور تھا، جو چاہتے تھے، جو انہیں اچھا لگتا تھا قانون بنا لیتے تھے، جو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اس قانون کو وہ توڑ دیا کرتے تھے۔ کہا لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا قانون۔ کہا لیکن اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو دستور ہے وہ بہتر ہے کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، آخرت پر یقین اور ایمان رکھنے والی قوم کے لیے اللہ کا قانون، رب کا دستور جو ہے یہ بہتر ہے ان کے۔ ہمیں اسی میں آزادی تلاش کرنی چاہیے، اس کے باہر کیا ہے؟ غیروں کی غلامی ہے، غیر اللہ کی غلامی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اس لیے اللہ کی غلامی ضروری ہے، کہا قل اانتم اعلم ام اللہ، بتا دیجئے نبی تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کون زیادہ جانتا ہے؟ ہر عقل مند سے جب سوال یہ کیا جائے گا تو کوئی بھی بات کر رہا ہو، کوئی بھی عقل کی بات اپنی طرف سے رکھ رہا ہو، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اگر اسے کہا جائے، یہ بہت اہم دلیل ہے، بہت اہم دلیل ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اچھا آپ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اپنی عقل چلا رہے ہیں، اچھا ذرا بتائیں آپ کے پاس اگر عقل ہے تو آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ؟ کافی ہے خاموش کرنے کے لیے، ایک عقل مند کو جواب دینے کے لیے اور اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہ سوال کافی ہے۔ کوئی بھی بات رکھ رہا ہو کتاب و سنت کے مقابلے میں اور کسی کی بھی غلامی کی بات کر رہا ہو کتاب و سنت کے مقابلے میں، تو اس سے یہی کہہ دیا جائے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کافی ہے۔ اللہ نے بھی کہا اپنے نبی سے ایسے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے کہہ دو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی ہے ہدایت، یہی ہے نجات کی راہ، تو آپ بتا دیجئے ان سے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اگر تم ہی زیادہ جانتے ہو تو بہرحال تم اپنے میں مگن رہو، اور اگر اللہ زیادہ جانتا ہے تو اللہ کی اتباع اور پیروی کرو، اللہ کے قانون کی، اللہ کے دستور کی پیروی کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یاد رکھو یہ بڑی سچائی ہے، حقیقت میں ہم سب کو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، جمع ہونا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس روز کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس کے دستور پر، کس کے قانون پر چلنا ہوگا اور کس کا قانون سب سے سچا ہے، سب سے اچھا ہے؟ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العالمین کی بات سے، اللہ رب العالمین کے قانون سے، اللہ رب العالمین کے دستور سے بہترین دستور، سچی بات اللہ کی بات سے کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ نے کتنے اچھے اسلوب میں ہمیں سمجھایا ہے، ایمان والوں کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حقیقت میں اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کے غیروں کی بندگی اللہ کے مقابلے میں، میں بار بار اس لیے یہ ذکر کی جا رہی ہے، اللہ کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں غیروں کی بندگی، غیروں کی اطاعت، یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی غلامی ہے۔ غیر اللہ کی غلامی ہے جو ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ بسا اوقات شرک ہے، بلکہ بسا اوقات شرک ہے۔ لیکن کیا ہے؟ جہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، رہنمائیاں کی ہیں، اس دائرے میں رہ کر کے اگر ہم جیسے انسانوں کی بات سنتا ہے، اطاعت کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو وہ غیروں کی غلامی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے اطاعت و فرما برداری ہے۔ ویسے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندوں پر ان کے ماں باپ کے تئیں یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کی بات سنیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ شریعت کی مخالفت کا حکم نہیں دیتے ہیں، تب تک ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی یہ غلامی نہیں ہے، یہ رب کی رضامندی کی ایک طرح سے نشانی ہے اور ایک کام ہے، عبادت ہے رب کو راضی کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں تک شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر لوگوں کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ آزادی ہے اور رب کی اطاعت و فرما برداری ہے، وہ غلامی نہیں ہے۔ غلامی حقیقت میں کیا ہے؟ رب کے حکم کے مقابلے میں، رب کے حکم کے خلاف جا کر کے کسی بندے کی، کسی غیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی غلامی ہے جو حرام ہے، بسا اوقات شرک اور کفر بھی ہے۔ یہ فرق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے۔ آج غلامی کا تصور اور آزادی کا تصور یہ ہو گیا، آزاد وہ انسان ہے جو اپنی مرضی میں جو چاہے وہ کر لے، اس کا دل جو چاہے کرنے کا وہ کر لے، اسے آزادی دی جائے، اسے جو چاہے وہ کرے۔ اور غلامی کیا ہے؟ کوئی اس پر اپنا حکم نافذ نہ کرے، بھلے وہ اللہ ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ یہ غیروں کے ہاں ہے، غیر مسلموں کے ہاں ہے، جمہوریت کے ہاں ہے، جمہوری لوگوں کے نظریات اور فکر میں ہاں ہے، لبرل لوگوں کے ہاں ہے۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ حقیقت میں آزادی رب کی عبادت و بندگی میں ہے، اور غلامی کیا ہے؟ رب کی مخالفت میں ہے، رب کے خلاف جانے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تصور دیے ہیں، دیکھیے غیر مسلموں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، بادشاہ کے سامنے، کہتا ہے کون سا تم اسلام لے کر کے آئے ہو، تم ڈرتے نہیں ہو کسی کے سامنے، اور پورے روب و دبدبے کے ساتھ، آن بان شان کے ساتھ تم ساری حکومتوں کو اپنے اندر داخل کیے جا رہے ہو، کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ یہ وکالت کرتے ہیں اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے۔ کہا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ کہا دیکھیے ہمارا منشا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے مسلمانوں کو، اور ہم جو جس کے لیے تگدو کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اس کی وہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کہا دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اس لیے کہا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ کہا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس لیے تاکہ ہم بندوں کو، جو بندوں کی عبادت کرتے ہیں، جو بندوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر کے اللہ کی بندگی میں لگا دیں، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ معلوم ہوا آزادی یہی ہے کہ غیر اللہ کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، انہیں ان بندگی سے، اس عبادت سے، اس پوجا سے نکال کر کے اللہ کی عبادت میں لگا دی جائے۔ یہی کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، یہی انبیاء کی ذمہ داری تھی، یہی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا وَمِنْ ضِيَقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اور دنیا جو غیر مسلموں کے لیے
اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو تنگ معلوم ہوتی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی تو تنگی میں گر جاتے ہیں، اب تو سب دنیا ختم، اب مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا، ایسا جو ایمان نہیں ہوتا ہے جن کے وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ کہا ان کو اس تنگ دنیا سے ایک وسیع دنیا کی طرف لے جانے کے لیے ہم آئے، اور یہ بھی مراد ہے کہ اس تنگ دنیا سے جنت کی طرف لے جانے کے لیے ہم انہیں آئے ہیں۔ کہا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ادیان، جو مذاہب، جو دھرم اللہ کے علاوہ لوگوں نے جو بنا لیے ہیں ادیان، ان کے اندر جو ظلم پایا جاتا ہے ان کے ظلم سے نکال کر کے اسلام کے عدل میں داخل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور فرمایا فَأَرْسَلْنَا بِدِينِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ، اللہ نے ہمیں اپنے دین کو دے کر کے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی طرف اس کے بندوں کو بلائیں، پکاریں، دعوت دیں۔ فَمَنْ قَبِلَ ذَلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ، اگر کوئی اس ہدایت کو، اس دعوت کو قبول کر لیا تو اہلاً و سہلاً و مرحبا، ہم بھی اس کی دعوت، اس کے اس اسلام کو قبول کریں گے۔ کہا وَرَجَعْنَا عَنْهُ، اور ہم اس کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ کہا وَمَنْ أَبَىٰ، بات یہ ہے لیکن جو اللہ کی اس ہدایت، اس واضح رسانی، اس دلائل کی روشنی کو ٹھکرا دے گا، انکار کر دے گا، قاتلناہ ابدا، تو ہم کیا ایسوں سے جہاد کریں گے، جہاد کریں گے، حتی نفضی الی موعود اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کے وعدے تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، دیکھیے ایک تصور ہے، عبادت کیا ہے، آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے، یہ ایک طرح سے انہوں نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تصور پیش کر دیا ہے جو انہوں نے سیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اور اسلام کا پیغام کیا ہے وہ جو سیکھا انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ یہی ہے حقیقت میں آزادی، اس کے علاوہ جتنی بھی آزادیاں ہیں آزادی کے نام پر وہ دراصل کیا ہے، غیر اللہ کی غلامی ہے، اور ظلم ہے، جور ہے، ناانصافی ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں آسانی نہیں ہے، مشکل ہے، تنگی ہے، وسعت نہیں ہے۔ یہ ہے آزادی کا حقیقت میں مفہوم۔ اب ہم دیکھتے ہیں آ کر کے اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے غلام تھا یا آزاد؟ غلام تھا یا آزاد؟ اور کس کا غلام تھا اور کس کے لیے، کس مسئلے میں آزاد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او ينصرانه او يمجسانه، اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں، ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچوں کی تربیت ایسا کرتے ہیں کہ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں تو تربیت عیسائی کے ماحول میں کرتے ہیں تو انہیں نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بندے کو، بچے کو کس حالت میں پیدا کیا تھا؟ اصل میں فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، یعنی اللہ رب العالمین نے بندے کو جو پیدا کیا تھا اس کے دل میں اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی رچی بسی تھی، لیکن کس نے گمراہ کر دیا؟ ان کے والدین نے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا راہ ہدایت سے، کسی اور روٹ پر لے کے چلے گئے، سکھا پڑھا کر کے، تربیت غلط کر کے یہودی بنا دیا، نصرانی بنا دیا، مجوسی بنا دیا، مشرک بنا دیا، قادیانی بنا دیا، منکر حدیث بنا دیا، اور بہت سارے طریقے کے جو لوگ ہیں اسلام سے منحرف، بچوں کی جس چیز پر بچوں کی تربیت ہوگی اسی پر وہ بن جائیں گے، لیکن اصل میں بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو اس کی دلیل قرآن سے تو سن لو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں اہل علم اس میں یہ معنی ہے حقیقت میں جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے اللہ کے تئیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جھک جانے والا ہوتا ہے، اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں وہ اپنے آپ کو اپنے ہر ناحیے سے قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، ابھی پیدائشی جو سوچ ہے بالکل صاف و شفاف، لیکن اس میں رنگ ڈالا جاتا ہے، اچھا یا برا وہ ہمارے والدین ڈالتے ہیں،
اچھا ہے تو اچھا رنگ ڈال دیتے ہیں، اسلام کا رنگ اگر برے ہیں تو برے یعنی غلط ادیان اور غلط طور طریقے کا رنگ ڈال دیتے ہیں، اور اسی رشت پر وہ بندہ چل پڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا بندہ اصل میں جو پیدا ہوتا ہے رب کی بندگی اور عبادت کے لیے، غیر اللہ کی غلامی اور بندگی اور عبودیت سے وہ آزاد ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، جس حالت میں ہم سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اسی کی تجدید ہمیں کرنی چاہیے اور اسی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، یہی ایک مسلمان سے اللہ رب العالمین تقاضا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ حق کی طرف میلان رکھنے والا اور باطل سے بیزار رہنے والا، حق کی طرف میلان رکھنے والا اور باطل سے بیزار رہنے والا پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن کیسے انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے۔ ہاں اللہ نے کہا ہم نے بندوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ بندوں کو حق کی طرف میلان رکھنے والا اور باطل سے دور رہنے والا پیدا کیا ہے، توحید پر پیدا کیا ہے، لیکن کیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کے پاس پیدا ہونے کے بعد شیطان آتا ہے، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے۔ انسانوں کی شکل میں بھی شیطان آتے ہیں، جناتوں کی بھی شکل میں شیطان آتے ہیں۔ من الجنتی والناس، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان جناتوں میں سے ہوتے ہیں۔ شیطان کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو حق سے دور ہو چکا ہو، حق سے دور ہو چکا ہو اور سرکشی کی زندگی گزار رہا ہو، وہ شیطان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا شیطان آ کر کے ان کے اصل دین سے، اصل توحید سے، اصل فطرت سے بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اچک لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور جو چیز ہم نے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دے دی تھی، یہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ اس بندے پر اسے حرام قرار دے دیتے ہیں جس کو ہم نے اپنے بندوں پر حلال قرار دے دیا تھا۔ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِاللَّهِ أَن يُشْرِكُوا بِهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو غیر اللہ کے عبادت و بندگی کی طرف لے جاتے ہیں، شرک کی طرف لے جاتے ہیں، میرے ساتھ دوسروں کو بھی ساجی بناتے ہیں جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی ہے، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی ہے، وہ دوسروں کو غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کراتے ہیں۔ کون؟ یہ شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے، گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں انسان جو پیدا ہوا ہے وہ حقیقت میں آزاد پیدا ہوا ہے، صرف رب کی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے، کیونکہ رب نے پیدا کیا ہے اور رب ہمارے اوپر اختیار رکھتا ہے، وہ جس طرح چاہے ہمیں حکم دے، جس طرح چاہے ہمیں منع کرے، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ یہ حقیقی تصور ہو چکا ہمارے سامنے، یہ حقیقت میں مفہوم واضح ہو چکا ہے آزادی اور غلامی کا، اور یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو حقیقت میں کس حالت پر پیدا کیا ہے؟ فطرتاً اسلام پر پیدا کیا ہے، اور اسلام کی حالت سے کیسے گمراہ ہوتا ہے، توحید سے کیسے بھٹک جاتا ہے۔ وہ شیاطین ہوتے ہیں، شیطانچے ہوتے ہیں انسانوں کی شکل میں، شیاطین کی شکل میں، جو آ کر کے اس کے دل و دماغ میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، اس کی کمی علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے بہت کچھ سکھا پڑھا دیتے ہیں۔ جیسے قوم نوح کے پاس شیطان آیا تھا، کہا تمہارے بڑے بڑے بزرگ انتقال کر گئے ہیں، ان کی مورتیاں بنا لو، تم ان کی عبادت نہیں کرنا، ان کو دیکھ کر کے وہ جیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے ویسے ہی اللہ کی عبادت کرنا، بنا لی مورتیاں انہوں نے۔ شیطان اللہ کی عبادت نہیں کرانا چاہتا تھا، شیطان نہیں خوش ہوتا ہے، شیطان بلکہ خوش ہوتا ہے غیر اللہ کی بندگی ہو۔ مورتیاں بنوا لی، اس کا پہلا اسٹیج تھا، پہلا اسٹیپ تھا انسان کو گمراہی کے دلدل میں ڈالنے کا، اور انسان نے مان لی۔ اپنی جہالت اور کم علمی میں جذباتی ہوتا ہے انسان، جذباتی ہوتا ہے، سوچتا ہے بڑا فائدہ ہے، یقیناً آگے پیچھے نہیں سوچتا، قدم اٹھا دیتا ہے۔ مورتیاں بنا لی، اللہ کی خوب عبادت کی، اللہ کی عبادت کی، ان مورتیوں کی نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ مر گئے۔ اس کے بعد ان کے بعد دوسری نسل آئی، پھر یہ ابلیس آیا ان کے پاس، کہا تمہیں نہیں معلوم؟ جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے، دیکھیے
جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے تو تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے، جہالت ہے، ابھی کچھ نہیں جانتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہارے لیے کان بنایا، آنکھیں بنائی، دل بنایا، عقل دی، کیا کرو اس کا استعمال کر کے علم سیکھو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نہ کوئی گمراہی کا شکار بنا لے گا، علم کے نام پر، ہدایت کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ شیطان آیا ان کے پاس، دوسری قوم کے پاس، نوح علیہ السلام کے، تو شیطان کہتا ہے تو تم ان مورتیوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کیوں؟ کہا تمہارے باپ دادا تو اسی کی پوجا کرتے تھے، تمہارے باپ دادا اسی کی پوجا کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ اندھے اور علم میں کمزور کود پڑے غیر اللہ کی عبادت و بندگی میں۔ اللہ رب العالمین نے فوراً کچھ سالوں بعد نوح علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، انہیں بھی اسی اصل کی طرف لے جانے کے لیے، اسی ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے جس پر صدیاں تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں جو توحید پر تھی، اسلام پر تھی، اسی پر باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، لوٹانے کے لیے آئے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیا۔ جب کوئی بیماری داخل ہو جاتی ہے عقل میں اور اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، عقیدے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو انسان اب اپنی ہدایت کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو حقیقت میں اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے بہتری ہے۔ دیکھیے انسان کو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، فطرت میں پیدا ہوا ہے لیکن اس کی جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی غفلت کا فائدہ اٹھاتا ہے، اسے اچک لیتا ہے، کنفیوژن میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے دوسرے راہ پر لگا دیتا ہے جو شیطان کی راہ ہے۔ اس لیے علم کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، عبادت و بندگی علم کی بنیاد پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ایک اور مرحلہ آتا ہے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ عبادت و بندگی یا غلامی 3 لوگوں کی ہوتی ہے، 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے اللہ کی عبادت و بندگی، اور دوسرا ہے شیطان کی عبادت و بندگی، اور تفصیلی طور پر یہ ہے اللہ کی عبادت و بندگی، دوسرا یہ ہے ہم جیسے مخلوقات کی عبادت و بندگی، اور ایسے ہی تیسرا یہ ہے نفس کی عبادت و بندگی۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ کی بندگی کے علاوہ یہ شیطان کی بندگی، یہ حقیقت میں شیطان کی بندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس کا حکم دیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑتے ہیں تو کس میں جا پڑیں گے؟ شیطان کی عبادت و بندگی میں جا پڑیں گے، چاہے یا نہ چاہے، چاہے یا نہ چاہے شیطان کی غلامی میں ہم جا پڑیں گے۔ اگرچہ ہم سمجھ رہے ہوں ہم آزادی کا کام کر رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں، شیطان کی غلامی میں مبتلا ہو جائے گا انسان۔ اسی لیے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بہت جگہوں پر واضح کیا ہے، کہا دیکھو ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف عبادت کرے گا تو کس کی؟ اللہ کی عبادت کرے گا، کسی غیر کی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ ہے حقیقت میں اللہ کی بندگی اور غلامی، اور یہی اصل میں آزادی ہے، یہی آزادی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر بھیجا تبھی سے انسانوں کی ذمہ داری بتلا دی، دنیا میں جانے کے بعد کرنا کیا ہے۔ آزاد نہیں ہے، منمانی جو چاہے نہیں کرے گا، کیوں؟ کسی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہا قال اهبطوا منها جميعا، آدم ہوا جاؤ، کہاں جانا ہے؟ دنیا میں جانا ہے، زمین میں جانا ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ فإما يأتينكم مني هدى، اچھا دیکھو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، آزاد نہیں ہو، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، اب جو میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، لیکن ہمیشہ 2 قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک اللہ والے اور ایک شیطان والے، شیطان کے بندے، اللہ کے بندے، شیطان کے بندے۔ کہا ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعما، جو میری ہدایت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، کہے گا منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی، ہماری زندگی ہے، ہماری لائف ہے، ہم جیسا چاہے جیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی بشارت سنا دی ہے، کہا جو میری ہدایت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی، اور مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو آخرت میں اسے اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے۔
تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا نظام. دیکھیے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے وہ ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, وہ اللہ کی غلامی, اللہ کی بندگی. اسی میں ہمیں عافیت تلاش کرنی چاہیے, رضا تلاش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ باہر جا کر کے انسان کو نہیں تلاش کرنی چاہیے. اس کی ایک وجہ اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں, اے لوگوں, سب سے اللہ نے کہا ہے, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, اعبدوا ربکم, تم سب اللہ اپنے رب کی عبادت کرو, الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور کس لیے پیدا کیا وہ بتا رہا ہے, تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنے رب کی عبادت کرو. والذین من قبلکم, جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے, اور کسی نے نہیں پیدا کیا, اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہے نہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور اللہ کے ہاں متقیوں کے لیے کامیابی ہے, جنت ہے. اعدت للمتقین, جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. انسانوں کے فائدے کی بات ہے, اللہ کا نہیں فائدہ ہونے والا ہے. آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا, نعمت یاد دلائی ہے. دیکھو اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا. وانزلنا من السماء ماء, پانی اور بارش نازل کیا, کس نے؟ رب نے نازل کیا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے, کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. تو اب یہ سارے احسانات یاد کر کے تم اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, یہ اللہ نے یاد دلایا ہے. فلا تجعلوا لله اندادا, اللہ کو چھوڑ کر کے اب کسی غیر اللہ کو نہیں پکارو, غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو. غیر اللہ تمہارے کسی کام کے نہیں. آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ غیر اللہ یا اللہ؟ نعمتیں کون نوازتا ہے؟ اللہ کی غیر اللہ؟ پہلا ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کی غیر اللہ؟ سانس جو لیتے ہیں, آکسیجن جو لیتے ہیں, نعمتیں رزق کی شکل میں جو استعمال کرتے ہیں, کون دیتا ہے, کون نوازتا ہے؟ اللہ کی غیر اللہ. اگر اللہ نوازتا ہے تو اس کی عبادت فرض ہے, اس کی عبادت حقیقت میں آزادی ہے, اور اس کی غلامی دراصل آزادی ہے. اور اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کی غلامی, یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے, یہ شیطان کی پرستش, یہی ہے. دیکھیے, اور آپ دیکھیں اللہ کی عبادت کے بعد اگر انسان کسی اور کی عبادت کرتا ہے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں, کسی اور کی شریعت کو, کسی اور کے ہدایت کو مانتا ہے, مقابلے میں خلاف جا کر کے, تو کہا وہ شیطان کی غلامی ہے, شیطان کی پرستش ہے. اور کہا اے مومنو, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کوشش یہ ہو کہ ہر طرح سے ہم مسلمان بن جائیں, اسلام کے جو بھی کام ہے اس میں داخل ہو جائیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, کیونکہ اگر پورے نہیں داخل ہوتے تو کہیں نہ کہیں شیطان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہوں گے. شیطان کے نقش قدم پر کوئی داڑھی رکھتا ہے اپنی خواہش کے مطابق, تو شیطان کی اتباع کر رہا ہے یا اللہ کی؟ شیطان کی اتباع کر رہا ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ داڑھی چھڑ کے رکھے, داڑھی کاٹ کے رکھے. اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے داڑھی بنا کے رکھے. اللہ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرے, نہیں قائم کرتا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے غیر اللہ یا شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اس لیے عافیت ہے انسان کے لیے, وہ اللہ کی عبادت کرے, اور چھوڑتا ہے جو اللہ کی عبادت وہ شیطان کے چنگل میں, شیطان کے جال میں پھنس جائے گا. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن, ہمدرد نہیں ہے. ہمدردی کے بہانے آئے گا لیکن آپ کو جہنم میں جھونک لے گا. آدم علیہ السلام کے پاس بھی ہمدردی کے بہانے آیا تھا, کہا میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں. ناصح امین, انی لکم ناصح امین, کہا ہم تمہارے لیے خیر خواہ ہیں اور امانت دار بھی ہیں, بات مانو میری, جنت کا جو پھل ہے کھا لو. اللہ نے بڑے منع کیا. شیطان ایسے ہی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ شیطان کی غلامی ہو جاتی ہے, اور شیطان ہمارا دشمن ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم کو یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, اور عام طور پر انسان اس کو آزادی سمجھتا ہے. وہ یہ ہے, دیکھیے خواہش کے مطابق چلتا ہے انسان, وہ بھی دراصل شریعت کے خلاف جا کر کے, شریعت کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے, شریعت کے دائرے میں ہے, آزادی ہے, بہت ساری چیزیں آزادی ہے,
جائز ہیں، لیکن شریعت سے ہٹ کر کے جا کر کے خواہش کی پیروی کرتے ہیں، یہ بھی شیطان کی پیروی ہے، اور ایسوں کے بارے میں ہلاکت اور بربادی کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ اور غلام، اگر اسے ملے پیسہ تو راضی ہو جائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، میں بھی اللہ سے خوش ہو گیا، اور اگر نہ ملے تو کہے میں ناراض ہو گیا ہوں رب سے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، ملے تو راضی نہ ملے تو ناخوش۔ کہا اللہ رب العالمین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے، برباد کر دے، اور کسی مصیبت میں پھنسے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے باہر نہ نکالے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ حقیقت میں اللہ کا بندہ کون ہے، یہ تو درہم و دینار کا بندہ ہو گیا۔ اللہ کا بندہ یہ ہے کہ جہاد میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، پرواہ کیے بغیر جہاں اسے کہہ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، وہ ہے اللہ کا بندہ۔ اور یہ غلام درہم و دینار کا کون ہے؟ جو خواہش کے مطابق ملا تو راضی، نہیں ملا تو ناخوش۔ یہ منافقین کی بھی نشانی ہے۔ اور ایک یہ چیز ہے جو شروع میں ذکر کی گئی کہ حقیقت میں دیکھیے آزادی یہ ہے اللہ کے حکم سے چلا جائے، اللہ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے، جو جو حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، یہی حقیقت میں آزادی ہے۔ اس کے خلاف جو بھی ہے وہ غلامی ہے، شیطان کی غلامی، اپنے جیسے مخلوقات کی غلامی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے فرق، اللہ نے اگر حکم دیا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو تو اطاعت کرنی ہے کب تک؟ جب تک کہ وہ کسی شریعت کے مخالف کام کا حکم نہیں دیتے، وہ اطاعت ہے، رب کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا، رب کی اطاعت ہے۔ علماء کی ماتحتی میں رہو، علماء سے رہنمائی لو، کب تک؟ جب تک وہ شریعت کے مخالف کوئی بات نہ کرے، شریعت کے مخالف کوئی بات نہ کرے، تب تک ان سے رہنمائی لیتے رہنی ہے، اپنے بڑوں سے اپنے جماعت سے جڑے رہنا ہے۔ یہ غلامی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے اندر جو آزادی ہے اس کو سمجھنے اور اس کو برتنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جو اسلام کے اندر غلامی ہے، شیطان کی غلامی، نفس کی غلامی، غیروں کی غلامی، اسلام کے مخالف میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل کلیہ عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں ایمان پر رہیں، وفات ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔